تعالیٰ نے کر دی۔ اب حالت حیض میں کیا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس کی بھی دلیل ہم لے لیتے ہیں سنت سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مصلی لانے کو بھیجا۔ مصلی سمجھتے جانماز؟ مصلی لانے کو بھیجا، اٹھا کر حکم دیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حائضہ ہوں، میں کیسے جاؤں مصلی لانے کے لیے مسجد کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرما رکھا اٹھا دو، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا، جاؤ اٹھا کے لاؤ، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، مطلب پورا جسم تمہارا ناپاک نہیں ہوتا ہے اس سے۔ مسجد سے گزرنا ہے گزر سکتی ہے، مسجد سے کوئی چیز لانا ہے لا لے سکتی، داخل ہو کے باہر نکل جا سکتی، بیٹھ نہیں سکتی۔ سمجھ رہے بات؟ تو ہمارے عائشہ سے کہا جاؤ، حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں آتا، مصلی لے کے آؤ جا کر۔ وہ گئی اور مصلی لا لیا۔ ہو گئی وضاحت ناپاکی کس کانٹیکسٹ میں بولی جا رہی ہے، جسمانی نہیں ہے، ذہنی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ عبادت سے وہ کیا، کیونکہ اس کو شریعت نے کیا کہا، بیماری میں کاؤنٹ کیا، یاد رکھیے، یہ سہولت دی۔ کچھ لوگ میں نے فیمنسٹ موومنٹ کو دیکھا، اچھا تمہارے پاس ایکول ہے تو چلو مینسس میں ایک عورت ہے قرآن پڑھ سکتی ہے تمہارے پاس۔ اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تم بیمار ہے تو 3 دن چھٹی لو آفس سے، اور تم بولے کیوں بیمار ہے تو میں کام نہیں کر سکتا، کہ رائٹس کے خلاف ہے میرے۔ امیزنگ ہے، امیزنگ ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا شریعت نے وہ ڈھیل دی، اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اب ایک آدمی جو حائضہ ہے اس کو روزے رکھو بولو، اور ظلم پہ ظلم نہیں ہوگا یہ۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں شریعت نے اس کو ریزن ہے اس کے پیچھے، بہت جنرلی اور بہت مضبوط ریزن ہے، بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا، یہ بات ہی وضاحت ہوگی۔ دوسری کئی احادیث کے اندر آتا ہے کہ حائضہ کے ساتھ صحابہ کھاتے تھے، پیتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، اور آس پاس کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کون سی عورت کس حالت میں ہے، کسی کو نالج نہیں اس چیز کا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو یاد رکھیے سنن ابن ماجہ کی روایت ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ میں جس جگہ سے ہڈی کھاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے، اور جہاں سے میں پانی پیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے وہیں سے پانی پیتے جب میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ دوسری روایت میں آپ فرماتی کہتی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیض کی حالت میں ہوتی، آپ کے بال جماعت کی اور میں حائضہ ہوتی۔ ایک روایت فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر سر رکھ کر لیٹتے اور تلاوت قرآن کرتے اور میں سنتی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ایک پرٹیکولر چیز ہے، پوری عورت پہ نحوست بنا کر، منحوس ثابت کر کر۔ آپ کو معلوم ہے کچھ جگہ تو اگر انوگریشن ہوگا، انوگریشن میں اگر لیڈیز ہے تو اندر آنے نہیں دیتے دکان کے انوگریشن، پہلے بولتے جا کے پوچھو کیا حالت میں ہے، کیونکہ نیا نیا دھندا ہے، پورا بیٹھ جائیں گا۔ کھیت میں نہیں آنے دیتے عورتوں کو، معلوم بولتے نہیں وہ کھیت میں ویسی عورت آ گئی نا تو وہ پیاز لگتی نہیں برابر، سبزی اگتی نہیں برابر، اتنا لوگوں کے پاس وہ ہے۔ اسلام میں کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں کون کیسی حالت میں، نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی۔ اب یہ باتوں السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔